يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں بہادر طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میدان معاشر کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسرافیل کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا، اس وقت جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام انسانیت زندہ ہو کر میدان معاشر میں جمع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تو اس وقت میدان معاشر میں سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا جو ذکر فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ قیامت کا منظر جب کانوں کو بہرا کر دینے والا ایک شور برپا ہوگا۔ قیامت کا دھماکہ جب ہوگا اس وقت لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، لوگوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ سب سے قریبی رشتے، ماں باپ، بیوی اور خامد کا، ماں باپ اور اولاد کا، بہن بھائیوں کا، یہ سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ جل شانہ وہ اعلان فرماتا
فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی اس وقت کا منظر دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اس وقت آدمی بھاگ رہا ہوگا، چھپتا پھر رہا ہوگا، کسی کو ملنے کو تیار نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، بھائی اپنے بھائی سے چھپتا پھر رہا ہوگا۔ دنیا میں بھائی ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں بھائی بھائی کے کام آنے والا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا حادثہ اتنا بڑا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، وابیہ، آدمی اپنے والدین سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، خامد اپنی بیوی سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، بیوی اپنے خامد سے چھپتی پھر رہی ہوگی، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگتے پھر رہے ہوں گے، والدین اپنی اولاد سے دور جانے کے چکروں میں ہوں گے۔ آج دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں بیوی کے کہنے پر، آج دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اولاد کی محبت کی وجہ سے، آج دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے اپنے ان پیاروں کی وجہ سے، جن کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، جن کے لیے اللہ کے لیے ٹائم نہ تھا، جن کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا وقت نہ تھا، جن کے لیے حلال و حرام کا فرق نہ کیا تھا، جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی تھی، آج ان کی حالت یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جن کی خاطر تم نے میرے احکامات کو نظر انداز کیا تھا، آج کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں۔ جن کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم نے مجھ خدا کو راضی نہ کیا، تم نے مجھ خدا کو ناراض کر دیا، آج کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں۔ سب ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھر رہے ہیں، کوئی کسی کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ میاں اور شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، برادری کے ہر بندے کو منانے کی فکر ہوتی ہے، برادری کے ہر رشتہ دار والے ہر رشتے کو منانے کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی برادری کا آدمی رہ نہ جائے جو روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے جانے پر نہیں مانتا، برادری کے سرکردہ لوگ جا کر اس کی سفارش کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندو کبھی سوچا بھی تو ہو ایسے موقعوں پر ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ برادری والوں کو منانے کی فکر ہے، بھائیوں کو منانے کی فکر ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کی فکر ہے، وہ کبھی اللہ کو راضی کرنے کا بھی سوچا ہوتا، یہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔
ہم نے اپنی خوشیوں کے موقعوں پر اللہ کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اپنی غمیوں کے موقعوں پر اللہ کو نظر انداز کر دیا، ہم نے خوشحالی کے وقتوں میں اللہ کو نظر انداز کر دیا، ہم نے غم اور مسائل کے وقت اللہ کو نظر انداز کر دیا۔ تمام کو راضی کرنے کی فکر، ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا نہ ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جن کی خاطر تم نے مجھ خدا سے دامن چھڑایا، جن کی خاطر تم نے مجھ خدا کے احکامات کو توڑا، آج ان کی حالت یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ میرے بندو، آج کوئی بھی